ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ میڈم آپ بتا رہی تھی اس کے حوالے سے کہ کس طرح اس کو امپروو کیا جائے, یعنی کہ سوسائٹی کے حوالے سے. جی میں یہ بتا رہی تھی, جیسا کہ میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ سڑک پہ کوئی کسی کو مار رہا تھا اور ہم اگنور کر کے اگر گزر جائیں تو اٹ مینس وی آر ناٹ اے کمبائنڈ سوسائٹی. اس طرح کے ایشوز میں ہم سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے. لائک اگر ہم دیکھ رہے ہیں نیبر میں کسی کو مار پڑ رہی ہے, کسی بچی کو, اور وہاں پر وہ پرابلمس فیس کریے, تو ہمیں فوراً پاپ ان ہونا چاہیے اور ہمیں وہاں پر وہ میٹر سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے, رادر دین ہم اپنے گھر میں اگنور کر کے اس ایشو کو بیٹھ جائیں. اسی طرح سے سڑک پہ کہیں بھی آپ کے پاس کوئی میٹر اس طرح کا کہیں سے آتا ہے تو وی شوڈ اسٹینڈ اپ and go over there, اور ہمیں اس طرح کے سچویشن کو جو ہے وہ ہمیں سنبھال لینا چاہیے, اور وہاں پہ لوگوں کو سمجھانا بھی چاہیے کہ یعنی کہ کلیکٹیو ایفرٹ ہونی چاہیے. کلیکٹیو ایفرٹ ہونی چاہیے. وی جسٹ کانٹ اگنور دا تھنگس. ہماری کلیکٹیو جو سائیکی ہے وہ اس طرح نہیں ہے, کنزرویٹو سوچ ہے. لوگ سڈن چینج یا گریٹ چینج نہیں چاہ رہے. خواتین کے معاملے میں ان کے گھر میں بھی ہیں, آفیسز میں بھی ہیں, 52% آبادی ہے خواتین کی, لیکن وہ کنزرویٹو سوچ کو ہم کس طرح تبدیل کر سکیں. ایجوکیشن ایک بڑا فیکٹر ہے, آپ این جی او آپ کی جو ایفرٹ ہے سب سے, لیکن معاشرے کا جو فیکٹر ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا جتنا ہونا چاہیے. اس کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ جتنے اویئرنیس پروگرامز ہم کر سکیں تھرو میڈیا, ویسے کالونیز میں جا کر ہم کریں. ہم اپنے بھائیوں کو ایک میسج دیں کہ کس طرح سے ایک ہیپی لائف گزاری جا سکتی ہے, اپنی وائفز کی کس طرح سے لک آفٹر کی جا سکتی ہے, اور کس طرح سے جو ہم اتنے ایگریسو ہو جاتے ہیں, اتنے ایجی ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر, ان کو کس طرح سے ہم کور اپ کر سکتے ہیں. پلس فیمیل کو بھی میں ریکویسٹ کروں گی کہ بات دونوں طرف سے بڑھتی ہے. بات فزیکل وائلنس تک تبھی پہنچتی ہے جہاں پر مے بی فیمیلز آر گیٹنگ ایگریسو آن سچ کائنڈ آف تھنگ. وہ گھر میں کام کر کر کے تھکی ہوئی ہوتی ہیں, بچوں کو سنبھال کے ہسبینڈ نے ذرا سی بات کہہ دی تو ان کو بھی غصہ آ گیا, اور پھر بات پہنچتے پہنچتے فزیکل وائلنس تک پہنچ جاتی ہے. ایک میجر فیکٹر یہ ہے. تو میں تمام خواتین سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اپنا ٹالرنس لیول جو ہے وہ انکریز کریں. اینڈ اف یو سی کہ یور ہسبینڈ از اینگری, اگر غصے میں کسی بات سے, تو پلیز یا تو آپ وہاں سے واک آؤٹ کر جائیں, یا آپ اپولوجائز کر لیں, معافی مانگ دیں, یا آپ چپ کر کے سن لیں, اور جب وہ ٹھنڈے ہو جائے بعد میں تو ان کو آپ پیار سے سمجھا دیں کہ ویل یو ہیو ڈن ویری رانگ, تم نے اس وقت غصے میں تھے, تم نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی, ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو ایک لو افیکشن کا ایک فلیکسیبلٹی تو دونوں طرفوں سے ہونی چاہیے نا, ریسیپروکل ہو نا. پھر ہوگی نا, جب آپ فرسٹ اسٹیپ اٹھائیں گی جب فیمیل, تو پھر دوسری طرف سے بھی ہوگی نا, unless کہ وہاں پر کوئی سیریس مینٹل ہیلتھ ایشو نہیں ہے یا کوئی ڈرگ ایڈکٹ نہیں ہے. زیادہ تر فزیکل وائلنس وہی لوگ کرتے ہیں جو ڈرگ ایڈکشن پر ہوتے ہیں یا پھر جن کو کوئی مینٹل ہیلتھ پرابلم ہوتا ہے. بیکاز آپ دیکھیے نارمل انسان تو کوئی بھی ایسے نہیں کر سکتا نا. اب میڈم ایک سوال میں آپ سے بڑا اہم کروں گا. ہمارے معاشرے میں آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں ریسیشن آئی ہوئی ہے اکانومی کے حوالے سے. ہمارا ملک سب سے زیادہ انفلیشن ہے, کور انفلیشن ہے, فوڈ انفلیشن, سو مینی تھنگس. لیکن ایک مرد جس کی تنخواہ کم ہے لیکن وہ دوسری شادی کر لیتا ہے, کیا اس سے ڈسٹربنس نہیں ہو رہی اس فیملی کے لیے جو لڑکی آ رہی اس کے ساتھ؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جب آپ اپنی ایک بیوی کو ہی فائنینشیل نہیں کر سکتے, اس طرح کے بہت کیسز ہمارے پاس آتے ہیں. ایک جگہ شادی کی, 6 بچے پیدا کیے, پھر جا کے دوسری جگہ شادی کر دی. دیٹس آلسو اے لیک آف اویئرنیس اینڈ لیک آف کمٹمنٹ ٹو یور وائف. یہ بہت ہی بری چیز ہے. انسان کو شادی ایک ہی بار کرنی چاہیے, اور ایک ہی شخص سے وفا کرنی چاہیے. اور پھر پلس جب آپ نے بچے پیدا کر لیے ہیں اور آپ کے اندر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, تو بچوں کی خاطر آپ کو سیکریفائس کرنا چاہیے. یہ بہت ہی سیلفش حرکت ہوتی ہے, اور بہت ہی زیادہ یہ ہوتی ہے. لیکن اگر ایسا ہو جائے تو یو کین ناٹ اسٹاپ. یہ بات بھی ہے, اگر ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی ہے تو یو ہیو ٹو گو along with that. اور پھر یہ ہے کہ آپ ان سے اپنے رائٹس مانگیں اپنے اور اپنے بچوں کے لیے, اور اگر وہ نہیں دیتے ہیں اس طرح سے تو پھر آف کورس یو کین کانٹیکٹ دی کورٹ, پولیس ڈپارٹمنٹ ٹو گیٹ دا جسٹس. لیکن کمیونیکیشن گیپ ہے کورٹس میں, پولیس میں, جس کے ساتھ خواتین کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے وہ پولیس میں جانا نہیں چاہتی. اتنے کیسز ہو رہے ہیں جو آن ریکارڈ نہیں ہیں. پولیس میں کیسے جائیں گی, وہ ایک تو پہلے ہی برباد حال جاتی ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں, وہاں پر 10 لوگ اور برباد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو مجھے بتائیے کس طرح سے
کس طرح سے وہ جائیں گی؟ ہمارا پورا سسٹم ہی اپ سائڈ ڈاؤن ہے نا، ہر چیز تو یہاں پر خراب ہے. عورتوں کے ساتھ کتنے کیسز ہیں ابھی، آپ کو اور مجھے، ہم سب کو پتا ہے وہ جو 2 ٹریفک کانسٹیبلز نے 3 سال کی بچی کے ساتھ کیا. سکھ، او مائی گاڈ، اٹس آؤٹ آف ٹالرنس. کتنے لوگ پولیس والوں کے پاس جاتی ہیں بچیاں ہیلپ کے لیے، راستہ بھول جاتی ہیں کسی پولیس والے کے ساتھ. یہ تو ڈپارٹمنٹ کا امیج ہے، دیکھیں گھٹیا ترین اور جو اچھے لوگ ہیں، جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ان کو کوئی آنے نہیں دیتا ہے کہ کہیں وہ امپروو نہ کرنے سوسائٹی. سو وی ہیو ٹو سی دی کور ویلیوز. ہمیں بڑی ڈیپتھ میں جانا ہے اور ہمیں یہ میسج پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی پہنچانا چاہیے کہ پلیز آپ وہاں جسٹس کے لیے بیٹھے ہیں، آپ انصاف کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کا جو کام ہے آپ اس کو تو کریں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پورا پولیس ڈپارٹمنٹ ہی برا ہے. آف کورس اچھے لوگ بھی ہیں جو ہائر لیول پہ ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان ہائر لیول کے لوگوں کو ہی تو ان لوور لیول کے لوگوں کو سدھارنا ہے نا. ہم ہائر لوگوں کو کہاں اپروچ کر سکتے ہیں، وہ تو ملتے ہی نہیں ہیں، وہ منسٹریز میں ہو یا کہیں بھی ہو. لیکن خواتین کو ایک الٹرنیٹو ملے نا تو خواتین ضرور جائیں گی، جس کی کریڈیبلٹی ہو، جس کی کریڈیبلٹی کوسچن نہیں ہو. پولیس کی کریڈیبلٹی کوسچن ہو رہی ہے، خواتین کوئی اپنی بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ پولیس اسٹیشنز میں جائے. میڈم میں دوسرا ایک سوال کروں گا، ایفیکٹس آف ڈومیسٹک وائلنس، اس کا بچوں کے اوپر، نوجوانوں کے اوپر، گھر کے اوپر کتنا اثر ہوتا ہے؟ وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، 90% افیکٹ ہوتا ہے. جب بچے دیکھتے ہیں گھر میں باپ کو ماں کو مارتے ہوئے اور دیکھتے ہیں کہ جی گھر میں ایک لڑائیاں ہو رہی ہیں، بچے اسکول میں جاتے ہیں، ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے، اور وہ وہی چیزیں ایک کیا کہتے ہیں ہیزیٹیشن اور ایک بریک اپ پرسنالٹی جو ہوتی ہے وہ بڑے ہو کر ان کے اندر ایک ڈیولپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو ایک لو اور افیکشن میں پلا بڑھا ہوا بچہ اور ایک ایسے ماحول میں ان میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوگا. تو ماں باپ کو میں نے پہلے بھی جیسے کہا یہی اپنے بچوں کی خاطر سیکریفائس کر لینا چاہیے اور انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے پھر کیا ہوتا ہے، بچے جب بڑے ہوتے ہیں بریک اپ پرسنالٹی، either on drug addiction, either on crimes, either Talibans, either this and that. تو وہ کبھی بھی ایک اچھے شہری نہیں بنیں گے، ایک اچھے شہری، ایک اچھا نوجوان مستقبل ہمیں کبھی بھی ان کے اندر نہیں نظر آئے گا. اگر ہم ریلی اپنی سوسائٹی کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، اب آپ دیکھیے نا یہ جو کرائم کرتے ہیں، کرمنلز ہیں، اگر آپ نے کبھی ان کا سروے کیا ہو، یہ کون لوگ ہیں جن کے گھر میں مار دھاڑ ہر وقت. بیگرز دیکھیں، حد سے زیادہ بچے، چھوٹے بچی، لڑکیاں، عورتیں. جی بالکل، یہ کرائم ریٹ اس کی وجہ سے بڑھتا ہے، یہ کرائم میں یوز ہوتے ہیں، ڈرگز میں یوز کرتے ہیں. بالکل ایک تو پاورٹی ہے نا، ہمارا سب سے بڑا مین ریزن جو ہے وہ بچوں کی جو افیکٹ کرتا ہے نوجوانوں کو، وہ ہے پاورٹی اینڈ ان امپلائمنٹ. اور خواتین، بچے یا مرد یا فیملیز بچے بیچتے ہیں ان لوگوں کو منتھلی بیسس پہ. اب منتھلی بیسس پہ ہمیں آپ یہ دیں، بچہ ہمارا لے جائیں. That's really very sad. یہی چیزیں اگر گورنمنٹ امپروو کرے. دیکھیے اور بھی تو کنٹریز ہیں، آپ دیکھیے کتنا، آپ یو کے چلے جائیں، یو ایس اے چلے جائیں، ان کا انفراسٹرکچر دیکھیں، ان کی اسٹریٹجیز دیکھیں، وہ کیوں ہے دنیا میں سب سے آگے؟ بیکاز ان کی گورنمنٹ ریئلی کیئر کرتی ہے اپنے لوگوں کی. جسٹس چرچل کا اگر آپ سن لیں، جسٹس کرتی ہے. اور یہاں پر ہماری انفارچونیٹلی نہ تو جسٹس ہے، نہ کوئی پراپر لاز ہیں. لاز بنتے تو ہیں، ہم سنتے ہیں جی آج یہ ہوا وہ، مگر لاز امپلیمنٹ نہیں ہوتے ہیں. اور اگر گورنمنٹ صرف پاورٹی اینڈ ان امپلائمنٹ کا ہی ٹیک کیئر کر لے تو میرے خیال سے یہ وائلنس اور یہ سارے مائنر ایشوز کافی حد تک ہم سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ملک میں امیر کے لیے ایک لا ہے، غریب کے لیے ایک لا. ڈبل اسٹینڈرڈز یہاں بھی دیکھیں، کہیں بھی آپ دیکھیں گیپ کیوں بڑھتا جا رہا ہے غریب و امیر میں؟ یہ جسٹس کی وجہ سے، لاز کی وجہ سے. غریب کے ساتھ تو قانون بنا ہوا ہے، اس کو تو سزا ملتی ہے، لیکن اپر کلاس کے بندے کو سزا نہیں ملتی، وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہوتا، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. یہ بھی ایک سب سے بڑا ریزن ہوگا. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آف کورس کسی منسٹر کے بچے نے کوئی کرائم کیا ہے تو اس کو تھوڑی سزا ملے گی، اس کی جگہ اس کا ڈرائیور جیل میں جائے گا. دس از دی، ایک تو ہم اپنے بچوں کو ایسی تہذیب، ایسی تربیت دے رہے ہیں کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کریں آن روڈ جا کے. بہت ساری ایسی ایگزامپلس ہیں ہمارے پاس، پلس پھر ہم ان کو پروٹیکٹ بھی کر رہے ہیں. تو پھر ہم کس طرح سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک اچھی جنریشن ہمارے سامنے آئے یا پھر پاکستان کا مستقبل شاندار ہو؟ ہم کس طرح سے ایسی باتیں سوچ سکتے ہیں؟
یہ سب چیزیں ہمیں مائنڈ میں رکھنی چاہیے. اور جتنے بھی فیوڈلز پارلیمنٹ میں یا ایسی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب کو اویئرنیس, سب میں اویئرنیس کریٹ کرنا چاہیے. ہمیں سب کو بتانا چاہیے دیر آر سرٹن ویلیوز. پلیز ایجوکیشن اپنے ملک کی امپروو کریں, وومن کا ایجوکیشن ریٹ ہائی کریں. جب تک ہم ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس امپروو نہیں کریں گے, کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ تب تک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور یہ جو فرسودہ اور پرانی روایات ہیں, ہمیں ان کو بھلانا ہوگا ایک وہ پاکستان بنانے کے لیے جو کبھی قائد اعظم نے سوچا تھا, اور اس پاکستان کی طرف چلنا, جو قائد اعظم کی ایکسپیکٹیشنز تھیں ہمارے لوگوں سے, کنٹری سے, جن کے لیے انہوں نے اتنی ایفرٹس کی تھیں. تو اس کے لیے ہمیں بہت ساری چیزیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ڈومیسٹک وائلنس, کوئی شیلٹرز یہاں ہیں جہاں خواتین کے ساتھ تشدد ہوتا ہے, کچھ ایسا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تو یہاں نجی جیل بنے ہوئے ہیں لوگوں کے, جہاں عورتوں کے ساتھ حد سے زیادہ تشدد ہوتا ہے. کیا آخری کنکلوژن میں یہ آپ کیا کریں گے کہ آئی شیلٹرز یہاں ہیں؟ بالکل, میں آپ کو بتاؤں, ڈومیسٹک وائلنس کے جو بھی وکٹم ہیں خواتین, آف کورس ان کے لیے شیلٹرز ہونے چاہیے. اور ان کو جیسے یہ عیدی کے ہیں بہت سارے شیلٹرز یہاں پر, اکثر بچیاں جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں سم ٹائمز اس ڈر سے بھی کہ باپ بیچ رہا ہے, بھائی بیچ رہا ہے, ہمیں غلط کام کے لیے اکسایا جا رہا ہے. یہ اب بہت کامن ہو گیا ہماری سوسائٹی میں. ہم اپنی تمیز, تہذیب, تمدن, ساری چیزیں بھلا چکے ہیں. جب ہماری بیٹیاں خود بھاگ کر جاتی ہیں یا کہیں افیئر چلا لیتی ہیں تو وہ بہت بری بات ہوتی ہے ہمارے لیے. اور یہاں پر جب ہم خود اپنی بچیوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ بیٹا ابھی کما کر لاؤ, چاہے جیسے بھی لاؤ, تو جی وہ چیزیں. میڈم ٹائم از رننگ آؤٹ. آپ نے کنکلوژن میں ڈومیسٹک وائلنس کا سوسائٹی پہ کتنا اثر پڑ رہا ہے؟ ٹائم از رننگ آؤٹ. آخری میں آپ. سوسائٹی بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے, جیسے کہ میں نے بار بار آپ کے پروگرام میں کہا کہ جب تک ڈومیسٹک وائلنس ہوگا we'll not be able to bring out the educated youth, educated generation. بریک اپ پرسنالٹیز ڈیولپ ہوں گی, نہ وہ کسی کمپنی میں کسی کنٹری کو سرو کر سکیں گی, نہ ہی وہ اچھے ہیومن بینگ بن سکیں گے. تھینک یو میڈم, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو میڈم, تھینک یو. ناظرین, جی تا جو اساں جو پروگرام ہو ڈومیسٹک وائلنس जे हवाले सां फौजिया चिश्ती साहिबा सां हुई, उन तव्हांखे वुमेन वायलेंस जे हवाले सां बतायो. बेसिक जेकी शइ आई उहा आई अवेयरनेस जे हवाले सां, एजुकेशन जे हवाले सां असां उन ते डिस्कस कयोसीं. इन सां गॾु इम्तियाज़ मीर ॾींदव इजाज़त. टेक केयर.